السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف۔ سدرا کاشف نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ خود کی قربانی، اپنے خود کے جانور کی قربانی کرے گی۔ میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن لے کے آتی ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے نا، وہ بہت موٹیویٹ کر دے گی آپ لوگوں کو، اور اس کے اوپر بہت بڑی دردناک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ آپ لوگ سنیں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انسان اگر چاہے تو، میں کہتی ہوں انسان کیا، اللہ تعالیٰ چاہے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کن فیکن۔ میری زندگی میں ایسے ایسے معجزے ہوئے ہیں نا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، ہر چیز، میری ہر مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو برا وقت بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ برا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ انسان پہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کو بندوں کی پہچان ہوتی ہے، کہ آپ کا کون سا رشتہ آپ کے لیے اس برے وقت میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے، آپ کا سپورٹ کر رہا ہے، آپ کے لیے کون کون لوگ اچھے ہیں، کون آپ سے نفرت کرتے ہیں، کون کس کس کے دل میں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو برا وقت سکھا کر جاتا ہے۔ اور پھر اس برے وقت کے دوران اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ہوتا یا آپ کو سپورٹ نہیں کرتا نا، تو وہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اور اچھے وقت تو وہی ہوتا ہے نا کہ برے وقت میں اگر کوئی آپ کو سپورٹ کرے، پیار کرے یا دلاسا دے دے ایٹ لیسٹ، اور کچھ بھی نہ کرے۔ کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ کوئی کسی سے خرچے مانگتا ہے، نہ پیسے مانگتا ہے۔ صرف ایک دلاسا، ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے نا، ایک رحم دلی ہوتی ہے، وہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو جو خوشیاں ہوتی ہیں اس میں تو ظاہری بات ہے ہر بندہ ہی شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ خوشی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن جو غم ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کون آپ کے سگا ہے، کون آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہر بندے کا پردہ، اصلی چہرہ جو ہے، اصلی روپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بہت ساری لڑکیوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو سبھی اپنی جب باتیں بتاتی ہیں، ساری چیزیں بتاتی ہیں، تو میں انہیں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں، برا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پہچان کرانے کے لیے آتا ہے لوگوں کی۔ ہم جن لوگوں سے بہت امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہمارے لیے اچھا سوچ لیں گے، یہ ابھی ہمارے ساتھ یوں کر دیں گے۔ بے شک میرا دل اس طرح کا ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں کہ میرے سامنے اگر کوئی دشمن بھی آتا ہے نا اور مجھ سے ہنس کے بات کر لے یا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، تو میں اس کے سامنے پگھل جاتی ہوں۔ میری نیچر ایسی ہے۔ لیکن جو لوگ کبھی بھی نہیں صحیح ہو سکتے نا، جن کی کہتے ہیں کہ نیت اچھی نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں سوچ سکتے، اور یہ برا وقت آپ کو پہچان کراتا ہے۔ میری زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، اور وہ معجزے آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ چینل بھی میرا آپ لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح سے میں نے گرو کیا، کس طرح سے اس پہ میں نے کامیابی حاصل کی، پھر ایک دفعہ کس طرح سے اس چینل کو میں نے کھو دیا اور پھر کس طرح سے پایا۔ یہ ساری چیزیں بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ بھی بہت موٹیویشن ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ لائف میں کس طرح سے اسٹرگل کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے معجزے ہوتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگی ہوں، وہ ہے قربانی سے ریلیٹڈ۔ ہم لوگ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہماری سورس آف انکم اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جب میں الگ ہوئی تھی کاشف کے ساتھ، تو اس وقت تو بالکل ہی مطلب ہم نہیں کر پاتے تھے۔ تو آپ یقین کریں کہ میرے سامنے سب لوگ ایک دوسرے کو گوشت کے شاپر پکڑاتے تھے، اور مجھے دکھا دکھا کے، لیکن مجھے کوئی بھی ایک شاپر بھی نہیں دیتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی کسی کو اتنا حقیر مت جانو، کیا پتہ میں تمہیں اس سے زیادہ نواز دوں یا عطا کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی قربانی بھی کروں گی۔ مطلب میری حیثیت ہی اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار جب آج قربانی کر رہی ہوں، الحمدللہ، میں نے اپنی کمائی سے جانور خریدا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں نے اس وقت کو یاد کیا کہ جب میں روتی تھی، میں کہتی تھی مجھے کسی نے گوشت کا نہیں پوچھا، کسی نے گوشت نہیں بھیجا ہمارے گھر۔ اور میری واحد میری ماں اور میری بہنیں ہوتی تھی جو قربانی کرتی تھی ہر سال، میری بہنیں، وہ بھی مجھے میرا حصہ بھیجتی تھیں۔ اور میری امی اتنا زیادہ حصہ، پورا سمجھ لیں کہ ایک حصہ جو ہوتا ہے نا ویڑے میں بڑے جانور میں، وہ ایک میرا یعنی اپنی بیٹی سدرا کا حصہ پورا بنا کر بھیجتی تھی۔ اتنا زیادہ وہ گوشت مجھے بھیج دیا کرتی تھی کہ میرے فریج میں جگہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ماں ہوتی ہے۔ امی نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، امی نے مجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہونے دیا۔ جب میں روتی تھی کہ امی مجھے کسی نے گوشت نہیں بھیجا، تو میری امی کہتی تھی تم فکر کیوں کرتی ہو، تمہارے لیے ہم نے پورا حصہ کیا ہے۔ میرے ابو پورا جانور کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، تو پورا حصہ امی مجھے بھیجتی تھی۔ کوئی چیز کلیجی شلیجی ہر چیز بھیجتی تھی، اور میرے فریج میں جگہ نہیں ہوتی تھی۔ الحمدللہ ہم بڑی عید امی کی وجہ سے، اور میری بہنیں بھی مجھے بھیجتی تھی، بہت اچھی گزارتے تھے۔
لیکن دل میں جو چیز رہ جاتی ہے نا کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس قابل بنایا کہ میں نے آج خود کی قربانی ماشاءاللہ سے میں کرنے جا رہی ہوں. تو میں آپ لوگوں کو اسی چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ کبھی بھی ہمت مت ہارو اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ آج تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالات تمہارے ایسے ہیں تو شاید تم ساری زندگی ہی ایسے رہو گے. معجزے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ کن فیکن کر دیتا ہے، پھر بندے بھی دیکھتے ہیں. تو آپ لوگ کبھی بھی ہمت مت ہارو. آپ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی، اپنے آپ میں ہمت جگانے کی کوشش کرو کہ آپ لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. دیکھیں پہلی چیز تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کن فیکن کرنے پہ آتا ہے تو بندہ اسٹرگل بھی کر جاتا ہے، بندہ سب کچھ کر جاتا ہے، محنت بھی کر جاتا ہے، کامیابی بھی اسے مل جاتی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نوازنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو. اور میری سب سے بڑی موٹیویشن آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی معجزے ہوئے ہیں نا، میں نے سب آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کروں گی. کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. دنیا بے سہارا چھوڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. میری کیا حیثیت اور اوقات تھی، میرے پاس 10 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ آج میں سدرا کاشف نے اپنی خود کی قربانی کی. میرے لیے یہ بہت بہت خوشی کا دن ہے، بہت زیادہ. اور میں اس چیز پہ ہمیشہ اپنی امی کو یاد کروں گی، اور آج بھی میں اپنی امی کو یاد کرتی ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا. ہمیشہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. کوئی خوشی ایسی نہیں تھی کہ جو ہم کہتے تھے کہ میں منا نہ سکوں. عید ہوتی تھی تو میری امی کی طرف سے مجھے بہت اچھے کپڑے ملتے تھے. امی میری سب سے اچھا والا سوٹ مجھے خرید کے دیتی تھی 4-5 ہزار والا کہ میری بیٹی کی عید ہے. اور میری باقی بہنیں تو ماشاءاللہ سے اس وقت شادی شدہ نہیں تھیں، تو میں شادی شدہ تھی، تو میرے لیے وہ سب بھی کپڑے خریدتی تھیں اپنے پیسوں سے، اور امی بھی خریدتی تھی. بہت زیادہ وہ لوگ میرے ساتھ سپورٹ کرتے تھے. یعنی کہ مجھے زندگی میں نا کبھی بھی میری امی کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھوں. امی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، ہمیشہ، چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو. اب جب ماں چلی جاتی ہے زندگی میں انسان کو تب پتہ چلتا ہے. اور جو جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب آپ کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کون آپ کا سگا ہے، کون پرایا ہے. تو میری امی کے جانے کے بعد پھر میری بہنوں نے، میرے بھائی نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا، اور انہوں نے ہر عید پہ مجھے یاد رکھا. پچھلی عید پہ بھی میرے بھائی نے مجھے کپڑے لے کے دیے تھے جب میں یوٹیوب پہ گرو نہیں ہوئی تھی. میری دل سے ان سب کے لیے دعا ہے جس نے مجھے سپورٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پہ جتنے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، جتنے لوگوں کا پیار ہے میرے ساتھ. آج عید کے اس موقع پہ، کل عید ہے انشاءاللہ، میں آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک کہتی ہوں. آپ سب کو عید مبارک. آپ سب کے جو قربانی جو کر رہے ہیں ان کی قربانی اللہ قبول کرے. جو لوگ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر ان کو اتنی صاحب حیثیت بنا دے کہ وہ بھی قربانی کریں. اور اللہ تعالیٰ جن کے جو مسئلے ہیں، جو لڑکیاں بیچاریاں پریشان ہیں میرے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے مسئلے حل کرے میرے سمیت. جیسے اللہ نے میرے لیے کن فیکن کیا، میں کہتی ہوں آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کن فیکن کر دے. بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے امید مت چھوڑیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ایک دن اچھا. دیکھیں زندگی میں نا ہر وقت برا نہیں رہتا. اگر آپ زندگی میں آدھی زندگی آپ بہت پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آدھی زندگی اچھے وقت میں بھی گزارتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے کہ آپ کبھی دکھ میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں نا تو اس کے بعد سکھ بھی آتا ہے. دن کے بعد رات بھی آتی ہے، وہ والا حساب ہے کہ جب دن کے بعد رات آ سکتی ہے اور رات کے بعد پھر سے سویرا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح زندگی میں بھی دکھ کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے، یہ سب چلتا ہے، بس بندوں کی پہچان ہو جاتی ہے. آج کی ویڈیو میں آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ مینشن کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کون سا قربانی کا جانور کیا، یہ چیز بھی آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں مینشن کرنی ہے. اور آپ سب کو میری طرف سے ایک بار پھر سے ایڈوانس عید مبارک، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ عید کے بیچ میں بھی میں کوئی ویڈیو موٹیویشن آپ لوگوں کے لیے لا سکوں، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ عید کے بعد میرے ڈیلی ولاگ کنسسٹنسی سے آپ کو ملیں گے. لیکن میرے بچوں والے چینل پہ ڈیلی ولاگ آئیں گے. عید کے جتنے بھی ولاگ ہیں وہ سب وہاں پہ میں سدرا کی شہزادیاں ولاگ پہ اپلوڈ کروں گی. آپ لوگ وہاں ڈیلی ولاگ میرے ضرور دیکھیے گا. عید کی جو بھی خوشیاں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ شیئر کریں گے، اور یہاں موٹیویشن والی بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ ایک آدھ لے کے آ سکوں عید کے دوران. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.